بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا سٹوریز ورلڈ کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک وقت کے بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا، کوئی بھی صورت ہو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد واپس لاؤ۔ مشیران بادشاہ کا حکم پاتے ہی تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا، پھر دست بدست عرض کی، حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا، آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے واپس بغداد جانے سے انکار کر دیا، لیکن شاہی مشیران بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر رحم آ گیا اور ان کے ساتھ واپس بغداد جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، یہ میرے جوان مرگ بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد سے جاتے ہی میرا نوجوان بیٹا اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی آزاری کے باعث میرا جوان بیٹا موت کے انجام کو پہنچا۔ یہ سب بتاتے ہوئے شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فی الواقعہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹی کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ میری آپ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ ہو سکتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کی بات سن کر فرمایا، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی میں تمہاری تعلیف قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے ایک کمرے میں ابھی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، یہ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو اٹھایا اور فرمایا، ایسا ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے۔ اس کا شکر ادا کرو جس میری دعا قبول کر کے کرم فرمایا اور تمہارے بیٹی کی سانسیں واپس لوٹا دیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کرامات ان کے لیے وبال جان بن گئیں۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شعبد باز کہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی، اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لہو لہان تھے۔ ولی عہد سلطنت شہزاد محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑے۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی
مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ محمد کو آگ لینے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی آگ نہ دی۔ ایک سنگ دل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں نے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزادے نے پورا واقعہ سنایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت جلالت کی حالت میں خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، پورا ملتان شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک لوگ ہیں، آگ جیسی ہی بے قیمتی چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ میری خاطر آپ لوگوں سے آگ کی بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو آپ لوگوں نے زخم دیے۔ اب جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے تو مجھے قرار نہیں آئے گا۔ لوگوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے بھی سفارش کی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا۔ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ لوگ اب بھی ملتان کی گرمی کو اس واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔